کے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے؟ اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل برستا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بادلوں کو تو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تو زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو زمین کو فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو جانوروں کو ہوتا ہے۔ جانور چارہ کھاتے ہیں تو خود فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ دودھ تو اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے درخت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی چھاؤں میں بیٹھا ہو، وہ تو خود جلستا ہے دھوپ کے اندر، اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ درختوں پر لگنے والا پھل جو ہے وہ اوروں کے کام و دھن کی تسکین کا سامان کرتا ہے۔ اوروں کے لیے جینا کمال ہے، اوروں کے لیے زندگی گزارنا کمال ہے۔ اوروں کے لیے آپ کا دامن وسیع ہو جائے، لوگوں کو اپنے دامن رحمت کے حصار میں لے لیں، لوگوں کے لیے نرم دل بن جائے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کتنا ستھرا معاشرہ تشکیل پا جائے اگر ہم سیرت کے صرف ان 6 عنوان پہ آ جائیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کمائی کر کے اس کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہمارا ہمسایہ غریب ہے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اگر اس کے بچے زیادہ ہیں، وہ کثیر العیال ہے، تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ہم اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی تو ہماری ہمسائیگی میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو پھر کفار والی بات ہوئی۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے ہم ان کو کیسے امیر کر سکتے ہیں، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں ان کو؟ یہ آزمائش ہے، تمہیں دولت دے کے آزمایا گیا اور ان کی آزمائش ہے، انہیں غربت دے کے آزمایا گیا۔ میں کہتا ہوں اسلامی معاشرت کے اندر جب ہم ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی جو تلقین کی گئی ہے، مجھے بتائیے ایک گلی کے اندر 10 گھر ہیں، اگر 10 گھر ایک گلی کے اندر ہیں تو اس میں سے 2 گھر ہوں گے جو غریب ہوں گے، باقی 8 گھر جو ہیں وہ آسودہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چلو اپنا گزر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 گلی کے گھر جو ہیں ان میں سے 8 افراد اگر آسودہ ہیں تو کیا وہ ان 2 گھروں کو اپنے ذمہ نہیں لے سکتے؟ صرف اپنی ہی گلی سنبھال لیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں اور ان کی شادیوں کا اہتمام کرنے مشکل میں ان کے کام آ جائیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے۔ نہیں، ہمارا معاشرہ یہ تو ویشیوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف اپنی گلی سنبھال لیں، میں فہرست بنا لوں اپنے محلے کی، امراء کی بھی بنا لوں اور غرباء کی بھی بنا لوں، اور غریبوں کی مدد اپنے ذمے لے لوں، تو کتنا اچھا ماحول بن جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہم دین سمجھتے ہیں شاید سجدے کرنے کو، ہر سال عمرے کرنے کو۔ اگر ہمسایہ غریب بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ یمنعون الماعون کہا گیا نا، معمولی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن ان کے سجدوں کی فہرست دیکھ لو، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں، ٹکرے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، چونکہ نماز احساس پیدا کرتی ہے، نماز آپ کو جوڑتی ہے معاشرت کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر حضور کی اس سیرت کے عنوان کو لے کر کے معاشرے کو دکھوں کو بانٹنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر درد مند، مجبور، لاچار، مسکین، یتیم، ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ان کا سائباں بننا ہوگا۔